نوجوان بچوں تھوڑا آگے آگے آ جاؤ. آپ آگے ہو جاؤ تاکہ پیچھے والے لمبردار تھوڑا آگے ہو جاؤ. شاباش شاباش. ادھر والے اچھا ڈاکٹر بھی آیا ہوا ہے پتر ٹھیک ہو. تھوڑا آگے آگے ہو جو بھائی جو پیچھے ہیں وہ تھوڑا اٹھ کے آگے آ جاؤ. شاباش شاباش شاباش. الحمدللہ رب العالمین. تمام حمد ہے رب کائنات کے لیے جو بالکل لائق حمد ہے. والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. ہدیہ درود ہے نبی معظم پر. گر وہ چپ کر جائیں تو رسول اللہ ہیں، بول پڑیں تو کتاب اللہ ہے. صدیقہ اہل الصفا، فاروقہ ذو الاجتبا، عثمانہ عین الحیا، المرتضی بحر الکرم. ادھر صدیق اکبر پر صداقت ناز کرتی ہے، ادھر فاروق اعظم پر عدالت ناز کرتی ہے، ادھر عثمان غنی پر شرافت ناز کرتی ہے، علی المرتضی پر بھی شجاعت ناز کرتی ہے، حسین ابن علی پر بھی شہادت ناز کرتی ہے. زہراء بدعۃ نورہ، صبطاء سر سرورہ، اماء فی منشورہ. زہراء طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہراء عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے، زہراء کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے. گو خود نہیں امام امامت کو ناز ہے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الفرقان و فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ جو دیوار کے ساتھ نوجوان ہیں بیٹا آپ قریب ہو جاؤ، آگے ہو جاؤ. شاباش. آپ کی عمر نہیں ہے ٹیک لگانے کی، اٹھ کے آگے ہو جاؤ اور باتیں کرنا چھوڑ دو میرا بچہ. آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. زیب مسند صدارت حضرت سید السادات مخدوم پیر سید حسنین شاہ صاحب اور قبلہ بابا جی سرکار تشریف فرما ہے. اب میں آپ کا نام لینا نہیں، میں بے ادبی سی تصور کرتا ہوں، وہ تو میرے بھائی ہیں، تو آپ ہمارے بزرگ ہیں. جی بالکل آپ بزرگ ہیں ہمارے. اللہ آپ کا سایہ ہم پہ سلامت رکھے. اور میری جماعت کی مقدر علماء بھی تشریف فرما ہے. مشیت الہیہ یہ ہے، اللہ دی مرضی یہ ہے کہ آدم دی ساری اولاد گناہاں تو بچ جائے. بیٹا گوڑے تھلے کر کے بہو صحیح ہو کے بہو ایزی فیل کرو. دوبارہ گل نو سنو. اور بہترین شاعر اور اتنے سریلے نعت خوان تو بعد تساں قطعاً یہ امید نہ رکھیا جی کہ شاید مینوں بھی ہن کوئی شعر آؤں گے تو میں بھی کوئی شاعری پیش کراں گا تہاڈی بارگاہ دے اندر. قطعاً یہ ایسی کوئی گل نہیں. ایک آیت کریمہ میں تلاوت کیتی ہے جڑی سورہ توبہ 9 نمبر سورہ ہے اور وہ دی 111 نمبر آیت ہے، جڑی ساری بھی نہیں میں تلاوت کیتی، ایویں 4-5 لفظ دے تلاوت کیتے نے. طرز تخاطب میرا جو بھی ہے وہ بھی میں چھڑ دیتا ہے اس واسطے کہ میں سمجھنا
کہ بابا حسنین شاہ صاحب نے مینوں اتنی دوروں اگر بلایا ہے تو میں ہن اگر آ ہی گیا تو میرے حلق تو نکلدی ہوئی قرآن دی آیت آخری بندے تک دے سینے وچ اتر جائے، اور قرآن دی اس آیت دی برکت نال ساڈے سارے دا سینہ مدینہ ہو جائے۔ دوبارہ گزارش پہ کرنا کہ مشیت الہیہ اے وے، اللہ دی منشا اے وے، اللہ دی مرضی اے وے کہ آدم دے پتر گناہاں تو بچ جان تے سچی توبہ کردے ہوئے نا جنت دے حقدار ہو جان۔ کادے حقدار ہو جان؟ بولو میرا بیٹا، کادے حقدار ہو جان؟ اللہ پاک تہاڈی حیاتی دی برکت عطا فرمائے۔ تساں یعنی آئمہ معصومین دے ذکر واسطے اکٹھے ہوئے ہو۔ میں دوبارہ دساں، میدانی کربلا دا اصل لیسن یہ وے، سبق یہ وے کہ نہ تے سید سجدے تو بغیر سجدہ ہے تے نہ سجدہ دے منن والے سجدے تو بغیر سجدے نے۔ ویکھو نا، تواڈے تے میرے ابے حضرت آدم علیہ السلام دے وجود طاہر نو بنان تو بعد اس وحدہ لا شریک نے نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد جہنم اس تے نہیں سی نہ رکھیا، کتھے رکھیا سی؟ بولو بیٹا، حضرت آدم علیہ السلام نو اللہ کتھے رکھیا سی؟ اس دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام نو جنت وچ رکھ کے اس گل دا اعلان فرما دیتا سی، اے آدم میں اللہ دی مرضی یہی ہے کہ تیرے سارے پتر بھی ایتھے ہی آنے چاہیے نے جدا نا جنت ہے، تیرے سارے پتر بھی ایتھے ہی آنے چاہیے نے جدا نا۔ او دا طریقہ کار کی ہے؟ گناہاں تو بچ جاؤ، اللہ پاک دے احکامات تے عمل کرو، جویں مالک نے ارشاد فرمایا ہے زندگی نو اوویں گزارن دی کوشش کرو، او دی عطا وچ کوئی کمی نہیں، اس جنت بنائی تواڈے لئیے۔ اے جملہ میں ایک دفعہ پھر کہنے لگا، میرے سامنے قرآن پا کے میں اس ذات دی قسم چاہ کے گزارش کر لگا کہ اللہ نے تواڈے لئی جنت بنائی ہے۔ بس 2 4 5 6 بندے نے جنہوں نے جملہ بڑا اچھا لگا ہے تو انہاں سبحان اللہ کہہ کے تائید کیتی ہے کہ جنت ساڈے لئی بنی ہے۔ میں دوبارہ کہہ دینا کہ اللہ نے تواڈے لئی بنائی جنت ہے۔ ہاں بالکل قطعاً اس ذات نے تانوں جہنم واسطے نہیں بنایا، بلکہ وہ دی مرضی ہے بھی کہ تسا جنت تے آ جاؤ۔ بس تھوڑی جی تواڈی تے میری کوتاہی ہے، کمی ہے، تھوڑی جی سانو تیاری دی ضرورت ہے، او دے عطا وچ دیر نہیں لگے گی۔ وہ کریم رب ہے، اس انتظام کر چھڑے ساڈے سارے واسطے، اتنا انتظام کیتا ہے۔ اگر تواڈی توجہ ہے تے میں او دا انتظام پڑھ دیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انعم اللہ علیہم من النبیین۔ اللہ پاک فرمایا میں اینے نبی کلے نے، یا اللہ کادے لی کلے نے؟ فرمایا اسے لی تے کلے نے آدم دے پتر جہنم تو بچ جاؤ۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین، میں صدیقین دی جماعت کل چھڑیے، اور میں پھر ابو بکر صدیق ورگیاں ہستیاں بھی کل چھڑیاں نے۔ مولا ایک آدھے لی کلیاں نہیں، فرمایا اسے لی کہ تسی جہنم تو بچ جاؤ۔ وشہدائی، میں شہیدان دی پوری جماعت کل چھڑیے، مولا ایک آدھے لی کلیا، فرمایا اسے لی کہ تسی جہنم تو بچ جاؤ۔ وصالحین، وصالحین، وصالحین نہیں، وصالحین، انہیں وصالحین دا معنی ہے کہ میں لاہور وچ داتا علی حجویری نو کلیا ہے، وصالحین میں اجمیر وچ معین الدین نو کلیا ہے، وصالحین میں بغداد وچ غوث اعظم نو کلیا ہے، وصالحین میں پاک پتن وچ بابے فرید نو کلیا ہے، وصالحین میں تیرے چک تک تیرے پیر دی اولاد نو کلیا ہے۔ مولا یہ سارا انتظام کا دلے؟ ہن جدا کوئی ہے او دی نبض تے چلنی ہے نا، پھر او دی نبض تے پھڑکنی ہے، جدا کوئی مرشد ہے نا۔ یہ سارا اللہ دا انتظام ہے۔
اچھا میں اس انتظام میں ایک آیت اور پڑھنا چاہنا اگر تھوڑی توجہ ہے. مڑ میرا نوجوان بچہ میں جڑی ہون آیت مجیدہ پڑھ لگا یہ سورہ کہف وچ قرآن پاک دی 18 نمبر سورہ ہے تے میں 17 نمبر آیت پڑھ لگا. 17 نمبر آیت پڑھ لگا. تساں کہنا تے میں پڑھنی ہے. جدی قرآن پاک نال کو محبت ہے وہ گج کے سبحان اللہ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمایا. میں اس آیت کو, یہ آیت یہاں سے شروع ہوتی ہے وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ. ہن میں اگر اس آیت نو پورا پڑھاں گا تے موضوع بدل جائے گا, گل لمبی ہو جائے گی. میرا توڑا شاہ جی میرا توڑا ادھار رہا, میری زندگی نے اگر کوئی موقع دیتا تو میں اس آیت تے پوری تقریر کراں گا. ہن میں اس آیت نو پورا نہیں پڑھن لگا, اس آیت دا نصف آخر پڑھن لگا. فرمایا وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. ایک باری مینوں پھر پڑھ لیندے ہو. وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. اچھا میری نا اپنی روح پہ راضی ہوندی ہے, ایک باری مینوں پھر آیت پڑھ ہی لیندے ہو. اللہ پاک وحدہ لا شریک پہ فرماندا ہے وَمَن يُضْلِلْ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. میں آخری لفظ پڑھ لگا وَلِيًّا مُرْشِدًا. اچھا ہونے شاید ترجمہ کر لئیے نا. اللہ پاک وحدہ لا شریک پہ فرماندا ہے محبوب اس بندے دا بیڑا غرق ہو گیا ہے, وہ بندہ بد نصیب ہے, ہدایت دی قسمت وچ لکھی نہیں, وہ بندہ بڑا ہی بد نصیب ہے. مولا ایک کدی گل ہے, فرمایا جسے اللہ گمراہ کر دے, جسے اللہ گمراہ کر دے تو مولا پھر فرمایا فلن تجد لہ ولیا مرشدا. محبوب اس کی زندگی میں نہ کوئی ولی آئے گا نہ مرشد آئے گا. اس کی زندگی میں نہ کوئی ولی آئے گا نہ مرشد آئے گا. مرشد. اچھا میرے وال سارے بندے ویکھو یار, اے قرآن پاک ہے تے اے سورہ کہف ہے, اے 18 نمبر سورہ ہے تے اے 17 نمبر آیت ہے, اے میرے سامنے آ گئی ہے. اے لکھیا ہے, اے لکھیا ہے مرشد 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 مرشد. جڑا ہن بھی سبحان اللہ نہ کیوں گھر ٹر جائے. مرشد 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 مرشد. دکھ ہے مینوں تہاڈی ٹھنڈی سبحان اللہ تے مرشد آ لکھیا ہے نا مرشد. یہ دا مطلب ہے اللہ پاک پہ فرماندا ہے اس بندے نو میں اللہ ہدایت دی سند دے چھڈیے جدی زندگی چ یا کوئی ولی آ گیا یا مرشد آ گیا ہے. اے سارا انتظام کادے لئیے, اے سارا انتظام کادے لئیے آدم دے پتر جنت دے حقدار ہو جان. تسی اج بھی گناہاں تو اچھا چلو میرے ول ویکھو, میں پھر جملہ کہنے لگا تواڈے لئی جہنم نہیں بنائی بھئی, تواڈے لئی نہیں بنائی, میں جو نہ پہ تواڈے لئی نہیں بنائی. اچھا میں اگر میں پڑھنا شروع کرتا نا قرآن چو کنا لئی بنائی تو پھر گل لمبی ہو جائے گی. میں گل لمبی بھی نہیں کرنا چاہ رہا, شارٹ کٹ کرنا چاہنا تاکہ کوئی رزلٹ نکل آئے, کوئی نتیجہ نکل آئے. تواڈے لئی نہیں بنائی بھائی, تسا ساری زندگی لا کے نا کوٹھی چھڈ ہو, مکان چھڈ ہو, تسی ڈیرا بناندے ہو. اسی فقیر لوگ ساری زندگی لانے ہاں, پیر خانہ بنانے ہاں, آستانہ بنانے ہاں, مدرسہ بنانے ہاں, مسجد بنانے ہاں, ڈیرا بنانے ہاں, مریداں دے اٹھن بہن لی جگہ بنانے ہاں. اسی اپنی برادری کٹھی کرنے ہاں, تسی جٹ سارے کٹھے کر دے ہو, تسی بھی اپنے مکان دا چٹ کر دے ہو. جی اے ساڈا مکان ہے, اے ساڈا مکان ہے جی, اے ڈرائنگ روم ہے, اے بیٹھک ہے, اے ساڈا مکان ہے جی, اے ٹی وی لان ہے, اے کچن ہے. اسی بھی پیر لوگ فقیر لوگ اسی سارے سید کٹھے کرنے ہیں. شاہ جی اے ڈیرا ہے, اے فقیر خانہ ہے, اے مسجد ہے, اے مدرسہ ہے, اے دربار ہے, اے مریداں دے بہن دی جگہ ہے, اے مریداں دے کھان لی جگہ ہے. اساں بھی چٹ کیتا ہے, تساں بھی چٹ کیتا ہے. حسن دا اعلان اساں بھی کیتا ہے, حسن دا اعلان تساں بھی کیتا ہے. تساں بھی آکھیا ساڈا گھر بڑا سونا ہے, اسی بھی آکھیا ساڈا ڈیرا بڑا سونا ہے.
کدی انج ہویا کہ جدوں حسن دا اعلان کر دئیے بڑا سونا کہہ کے تے لوگ ٹر جان تے بعد چھاڑ دئیے؟ بھئی جواب تے دیو مینوں، بھئی جواب کیڑی پریشانی والی گل ہے؟ جواب کیوں نہیں دیتا تساں مینوں؟ کدی انج ہویا ہے کہ کسے بندے مکان دا چٹ کیتا ہوئے تے لوگ ویکھ کے ٹر جان تے بعد وچوں سارا ساڑ دے؟ انج ہویا ہے؟ نہیں نا۔ تے جس ذات نو ایک بھی قسم چاند دی لوڑ نہیں، اس 4 قسماں چاہیے نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ فرمایا والتینی، مینوں تین دی قسم ہے، والزیتونی، مینوں زیتون دی قسم ہے، والطور سینین، مینوں طور پہاڑ دی قسم ہے، وہذا البلد الامین، اس شہر دے اندر جتھے تیرے نالین دیاں تلیاں لگدیاں رہیاں نے نا، جتھے تیرے نالین دیاں تلیاں لگدیاں رہیاں نے نا، جتھے تیری نالین دے تلوے لگدے رہے نے نا، میں اللہ نو اونا گلیاں دی قسم ہے۔ یا اللہ 4 قسماں کیوں چاہیے نہیں؟ فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں آدم دے پتر بڑے سونے بنائے نے، میں آدم دے پتر بڑی سونے بنائے نے۔ یا اللہ حسن دا اعلان کیوں کیتا ہی؟ اللہ پاک فرمایا تاکہ تانوں یقین ہو جائے کہ میں ایڈیاں سونیاں صورتاں ساڑن لئی نہیں بنائیاں، میں ایڈیاں سونیاں صورتاں ساڑن لئی نہیں بنائیاں۔ اللہ پاک نے تواڈے لئی جنت بنائی ہے۔ ایماندار دی گل ہے، تواڈی تیاری وچ کمی ہے، او دی عطا وچ کوئی کمی نہیں، او دے دین وچ دیر نہیں لگنی۔ مومن اونوں نہیں آندے جڑا جنت دی خواہش رکھے، مومن اونوں آندے نے جدے قدماں دی خواہش جنت نوں ہوے۔ جی جی، اللہ دی عطا وچ دیر لگنی قطعاً نہیں لگنی، بس تھوڑی جی تیاری کرو، میرے نال رلو۔ میں ایڈی دوروں جو آ گیا، قرآن پاک گھروں لے کے آیا، تھوڑا جہا اینو ویکھ لینے ہیں، تھوڑا جہا سمجھ لینے ہیں، مولا کی تیاری کریے۔ اللہ پاک نے فرمایا تسی اٹھ دے کدوں ہو؟ یا اللہ اسی 9 بجے ستے اٹھنے ہیں۔ مالک فرمایا نہ بھائی فجر پڑھنی پینی جے، نہ بھائی نہ سید سجدے تو بغیر فائدہ ہے، تے نہ سید دا من والا سجدے تو بغیر فائدہ ہے، فجر پڑھنی پینی۔ پڑھو گے پیران دے من والے فجر پڑھو گے؟ اچھا مولا فجر اب او بے سوندے کدوں ہو؟ یا اللہ شام و شام سو جانے ہیں۔ اللہ پاک فرمایا نہ بھائی عشاء دا سجدہ دینا پینا جی۔ ہن جڑے بندے بیٹھے ہو، میں سورہ نور پڑھن لگا، 24 نمبر سورہ تے 37 نمبر آیت جڑی میں پڑھن لگا، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رجالن رجالن رجالن، اللہ نے فرمایا رجالن، مرد اسے کہتے ہیں، مرد اسے کہتے ہیں۔ یا اللہ جی دے 15 بال ہو نو مرد ہے، فرمایا نگاہ قدرت میں اسے مردانگی نہیں کہتے۔ مولا پھر مرد کون ہے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ، دنیا دا وڈے تو وڈا بزنس بھی جنوں نماز تو ڈکے نہ ہوئی تے مرد ہے۔ ہن جڑا اپنے آپ کو مرد سمجھدا ہے گج کے سبحان اللہ کہہ لو نا ذرا، نہیں ہوں تہاڈا سبحان اللہ تھوڑا ٹھنڈا جا ہو گیا۔ میں ہاتھ جوڑنا تہاڈی بارگاہ دے اندر، غصہ نہیں کرنا۔ میرا سلام مردان خدا کے گھر پر، اپنے گھر نفل پڑھ دینے پہ، نفل اپنے گھر نفل پڑھ دینے پہ، جس نفل نیتے نے وہ حسین دا پتر ہے، ایڈا کو شہزادہ کھیڑدا کھوہ وچ ڈگ پیا ہے، جڑا کھوہ وچ ڈگ پیا ہے وہ حسین دا پوترا ہے۔ جس نفل نیتے نے اس دا نام امام زین العابدین ہے، تے جڑے کھوہ وچ ڈگے نے اس شخصیت دا نام امام باقر ہے۔ رولا پہ گیا، سید کھوہ ڈگ پیا ہے، شہزادہ کھوہ ڈگ پیا ہے، سید کھوہ ڈگ پیا ہے، شہزادہ کھوہ ڈگ پیا ہے، سید کھوہ ڈگ پیا ہے، شہزادہ کھوہ ڈگ۔ اللہ دی عظمت دی قسم، امام زین العابدین نے سلام نہیں پھیریا، اپنی نماز نو پورا کیتا ہے۔ جدوں کدی امام زین العابدین دی نماز مکمل ہو گئی، جلدی نال مصلی چھڑ کے باہر نہیں آئے، اوتھے ہی بیٹھ کے دعا منگی ہے۔ خشوع تے خضوع نال دعا منگن تو بعد امام زین العابدین نے جدوں دعا مکمل ہو گئی، دعا مانگ کے اپنا دروازہ کھولیا،
بندیاں دیاں چیخاں نکل گئیاں، حضور انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور تہاڈا شہزادہ شہید ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، حضور تہاڈا پتر شہید ہو گیا ہے، حضور اساں چھوٹا جہا سید بچا نہیں سکے، حضور اسی کڈ نہیں سکے، چھوٹا جہا سید پانی میں ڈگ کے شہید ہو گیا ہے۔ امام زین العابدین فرمایا تھوڑا راہ دے دیو، بندیاں راہ چھڈیا، امام زین العابدین کھوہ دے کنارے تے جا کے کھوہ دے وچ باں مدا کے آواز ماری، میرا باقر ہاتھ اتاں کر۔ اندروں امام باقر نے ہاتھ اتاں کیتا، امام زین العابدین نے پتر دے ہاتھ وچ ہاتھ پایا، امام زین العابدین نے امام باقر نو باہر کڈ لیا۔ ہن جدوں بندے نزدیک آئے نے، امام باقر دے کپڑے وچوں پانی نہیں نکلدا بلکہ دھوڑ پئی نکل دیے۔ بندے پریشان ہو کے پوچھتے نے حضور اے کی ہے؟ امام زین العابدین فرمایا بیلیو میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا، اونے میرے ولوں منہ نہیں موڑیا۔ اوئے ہوئے میں او دے ولوں منہ نہیں موڑیا، اونے میرے ولوں منہ نہیں موڑیا۔ اگر تسی غصہ نہ کرو تو مینوں قرآن دی ایک آیت اور پڑھن دیو اسی گل تے ذرا۔ جڑے پیچھے بندے بیٹھے ہو تہاڈا قرآن نال کوئی تعلق تے نہیں نا، جدا ہے گج کے سبحان اللہ کہہ لیا۔ دوبارہ اس سے سورہ نور دی آیت پڑھن لگا، یعنی 24 نمبر سورہ ہے اور 41 نمبر آیت ہے۔ اللہ پاک فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا تمہیں نظر نہیں آتا کہ کائنات کا ذرہ ذرہ سبحان اللہ کا ذکر کر رہا ہے؟ الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، فرمایا کیا تانوں نظر نہیں ہوندا کائنات دا ذرہ ذرہ سبحان اللہ دا ذکر پہ کردا ہے۔ والطیر الصافات کل قد علم صلاتہ، فرمایا پرندوں کو نہیں دیکھتے مولا انہوں نے کی ہے، فرمایا اپنے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، نماز سے غافل تو یہ بھی نہیں رہتے۔ یا اللہ اے دا کی مقصد ہویا؟ فرمایا پانی وچ پیالی لے کے ڈب کے مر جاؤ، جتھے چڑی نماز نہیں چھڑدی تسی بندے تے پتر ہو کے مسیتے نہیں وڑدے پئے۔ بھئی تھوڑی جی تیاری دی دیر ہے، رل کے اپنے پیر نو درمیان میں بٹھا کے وعدہ کرو اذان ہوے گی مسیتے تے نہیں آؤ گے؟ بولو گل کرو میرے نال یار۔ اور میں تھوڑے پنڈ کوئی لین آیا کوئی دین آیا، میری آنکھیں جگ پا کے جواب دیو نہیں نہ ہونا، آؤ کرو گے۔ اللہ انہوں توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ان اور بھی کو حکم ہے، اللہ پاک فرمایا کھاندے پیندے کی ہو، یا اللہ سارا دن ہی کھائی پی بھی دا ہے، فرمایا جی ایک مہینہ بھوکا رکھاں تے رہ لو گے، اور جنہ رہنا ہے سبحان اللہ کہہ لو ذرا۔ لو میری آنکھیں چاک پاؤ، جنہ سبحان اللہ کہہ لیا رہن دا وعدہ کر لیا ہے، اگر کسی بیماری دی وجہ تو نہ رہ سکے تو سواب اتھے ہی بہ کے مل گیا جی۔ اچھا مولا پھر فرمایا اگر توفیق ہو جائے تو پھر میرے گھر دا حج کر لو گے نا؟ یا اللہ یا اللہ۔ اللہ پاک فرمایا تھوڑی جی تیاری ریڈی ہاں اسی مولا، جویں تو حکم کرے اسی تیار ہاں، حکم کر کی حکم ہے۔ اللہ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، یہ 9 نمبر سورہ ہے، میرا خیال ہے تمہید ختم ہو گئی ہے تو ان تقریر شروع ہونے لگی ہے جی۔ میں گزارش کر لگا کہ ہن تمہید ختم ہو گئی ہے تو تقریر ہن شروع ہونے لگی ہے۔ ہن میں آیت مجیدہ جڑی پڑھی ہے انہوں شروع کر لگا، جی مزاج ٹھیک نے تو کر لواں شروع۔ اے جڑا سپیکر ہے میرا ساتھ نہیں دیندا پیا، میں نہیں سمجھ آ رہی ہے کی لگا ہے تے کی چلدا پیا، وچوں میرا دل پہ کردا ہے بند کر لواں تے گل کر لواں بند کر کے، لیکن میں نہ ہن چلدا رہن دی جو چلدا پہ ٹھیک ہے۔ اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، نوجوانوں میرے بچوں میرے بزرگوں، جڑی میں آیت مجیدہ تلاوت کیتی ہے یہ سورہ توبہ دی ہے، 9 نمبر سورہ ہے نا، ذکر آل محمد دا کر لی بیٹھے ہو نا، سورہ دا نمبر 9 ہے، 9 نمبر سورہ ہے، سورہ دا نام توبہ ہے، نمبر 9 ہے۔ جڑا میں قرآن پاک موڑ امناباد تو گجرانوالا تو لے کے ٹریا او دے وچ بھی 9 ہے، تے جڑا تواڈی مسیتے پیا ہے توبہ دا نمبر او دے وچ بھی 9 ہی ہے جی۔ 9 بند ہی ادوں میں جدو دل دے کیلکولیٹر تے 5 نوں تے 4 نوں کٹھا رکھیے۔ تو سارے واہ واہ کہہ لینا اس گل تے، ہن بڑے بندے چپ کر جانا اس گل تے۔ دوبارہ جملہ میں کہہ چھڑنا، تہاڈی مرضی ہے، جنہیں سننا ہے سن لو، جنہوں تکلیف ہو جائے بے شک اٹھ کے چلا جائے۔ سورہ دا نمبر 9 ہے، نا ہے سورہ توبہ، بند ہے 9، دل دے کیلکولیٹر تے 5 نوں تے 4 نوں کٹھا رکھو۔
یا اللہ نہیں سمجھ آئی کی فرمانا کی چاہنا ہے؟ اوے اللہ پاک فرمایا جس دل وچ پائنتن پاک دی محبت ہوئے نال نبی دے چار یاراں دا بھی پیار ہونا چاہیے تے مولا موڑ کی ہوئے گا میں توبہ او دی قبول کرنی ہے میں بھی توبہ او دی قبول کرنی ہے. اچھا چلو سنو جڑی آیت مجیدہ میں تلاوت کیتی ہے اس بندے نو کدی نہیں بھولے گی جنہیں کدی 11ویں پکائی ہوئے گی یا 11ویں کھائی ہوئے گی اس لیے کہ آیت دا نمبر ہی 111 ہے. یہ مطلب ہے ہر بندے نو پتہ چل گیا میں گل کتوں شروع کر لگا. ہن میری آنکھیں چک پاؤ میں قرآن پاک شروع کراں. اللہ پاک فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا دا معنی ہوندا ہے شک تے نہیں کرو گے. لے یا اللہ ساڈی انی اوقات ہے اسی تیرے کلام تے شک کریے ساڈی انی جرت ہے تیرے کلام تے شک کریے. اللہ فرمایا بندے میں بنائے نے بندے میں بنائے نے. یا اللہ یہ کی مقصد ہویا او بھائی اللہ از دا کریٹو دا نیچر. اللہ نو اباؤٹ دا پریزنٹ اللہ نو اباؤٹ دا پاسٹ اللہ نو اباؤٹ دا فیوچر. اللہ پاک فرمایا تسا نہیں کرنا لیکن تواڈے چکوں کئی بندیاں کر جانا شک اس لیے کہ ایک گل ایویں ہضم ہونے والی نہیں جڑی میں اللہ پہ فرمانا یہ ایڈی چھیتی ہضم ہونے والی نہیں. بڑے بندیاں نو ایک گل سن کے پیٹ درد شروع ہو جانی ہے اس لیے پہ فرمانا شک نہ کریا جی ایک کلام کسے بندے دا نہیں اللہ دا کلام ہے. اچھا مالک گل کی ہے فرمایا ان اللہ اشترا شک نہ کریا جی میں اللہ ایک سودا کیتا ہے. گھر جا کے ترجمہ پڑھ لیا جی میں اپنے آخری سانس تک ضامن اپنے لفظاں دا. فرمایا ان اللہ اشترا. بیٹا مجھے ویسے اس کا مزہ نہیں آ رہا مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی سیپریٹ سی آواز یار ہوں ٹھیک ہے یار کھپائے مینوں ادوں دا چلو. اللہ فرمایا ان اللہ اب ہوں ٹھیک ہے یار ہوں تقریر ہو جائے گی. اللہ پاک فرمایا ان اللہ اشترا شک نہیں کرنا میں اللہ ایک سودا کیتا ہے. مولا کی سودا ہویا ہے تے کنہ نال سودا ہویا ہے؟ فرمایا من المؤمنین میں مومنہ نال سودا کیتا ہے. میں اللہ مومنہ نال سودا کیتا ہے. یا اللہ مومن تے اسی ہاں 2 3 4 5 6 7 بندے بس اینے بندے مومن بیٹھے باقی چپ کر کے بہ رہے ہو یار. یا اللہ مومن تے اسی ہاں یا اللہ مومن تے اسی ہاں. ہاں ٹھیک ہو گیا مولا یہ مومن بیٹھے نے تے یا اللہ سارے مومن تے ایکو جہی ہوندے نے نا. اللہ پاک فرمایا جی اے گل ہے تے میں اللہ بھی مومن ہاں. ہائے ہائے تے جے سارے مومن ایکو جہے نے تے میرا رسول بھی مومن ہے تے جے سارے مومن ایکو جہے نے تے پھر میرے نبی دا علی بھی مومن ہے تے جے سارے مومن ایکو جہے نے تے پھر تسی بھی مومن ہو. اللہ بھی مومن ہے نبی بھی مومن ہے علی بھی مومن ہے تسی بھی مومن ہو. فرق تے کوئی نہیں نا. میرے ال ویکھیا جے میں سمجھا لینا اے میرا چہرہ ہے نا اے بھی وال نے اے بھی وال نے اے بھی وال نے اے بھی وال نے اے ودے نے اے بھی ودے نے اے بھی ودے نے اے کدی بھی نہیں ودے. لے یا اللہ اے کیوں نہیں ودے؟ اللہ پاک فرمایا میں تیرے منہ دے وال اکو جے نہیں بنائے مومن اکو جے کیویں بنا چھڑ. ہائے 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 یہ دا مطلب ہے اللہ بھی مومن ہے. ہن میری آنکھیں چک پاؤ نہ میں سمجھا لواں بھئی اللہ او مومن ہے جڑا ایمان عطا فرماندا ہے. اسی او مومن ہاں جڑے کلمہ پڑھ کے ایمان لینے ہاں. نبی دی اولاد تے نبی او مومن نے جڑے مومن بھی نے ساڈا ایمان بھی نے. ہائے ہائے یہ یونیورسٹی لیول کا سوال تھا جسے میں نے اتنی آسان معاملے میں حل کر دیا ہے. میں گزارش پہ کرنا یہ دا مطلب ہے اللہ پاک فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین. اجے شک نہ کرو اجے سنو تے صحیح میں کچھ بندے نے جنہاں نال سودا کیتا ہے اونج او مومن نے جنہاں نال میں سودا کیتا ہے. اچھا یا اللہ پھر کی ہویا ہے؟ فرمایا ان اللہ اشترا من المؤمنین میں شک نہ کریا جی شک نہ کریا جی میں اللہ سودا کر لیا ہے کچھ مومنہ نال میں سودا کیتا ہے. تے مولا پھر ہویا کی یہ؟ فرمایا میں سودا کیتا ہے.
اچھا مالک کی ہوئے ہے؟ فرمایا انفسہم و اموالہم، میں انہاں کلوں انہاں دے مال تے جان مول لے نے۔ اچھا یا اللہ پھر؟ فرمایا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، انہاں کلوں مال تے جان انہاں دے مول لے کے نا اپنی جنت انہاں نو دے چھڑیے۔ ہن پاویں گھر جا کے سبحان اللہ آکھیا جی ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ ہن نہیں مینوں چاہیدا۔ یا اللہ اینے بندیاں وعدہ کیتا ہے نماز پڑھن دا، اینے بندیاں کولوں میں وعدہ لیا روزہ رکھوان دا، اینے بندیاں کولوں میں حج تے زکات دا وعدہ لیا ہے، اے بندے وعدہ پہ کردے نے نماز دا، روزے دا، حج دا، زکات دا، تے تو فرمایا میں جنت انہاں نوں دے چھڈیے، انہاں نوں دے چھڈیے، میں جنت انہاں نوں دے چھڈیے۔ تے مولا اینا مسیتے پھر کی لینا ہونا ہے؟ اللہ پاک فرمایا مسیتے آنا ہے تے جنت لئی نہیں آنا، مسیتے آنا ہے تے میرے لئی آیا کرو، جنت چاہیے تے انہاں کول جایا کرو۔ مینوں بی بی پاک یاد آ رہی ہے، مینوں بی بی پاک۔ اچھا چلو چلو کوئی گل نہیں ہے جی، طبیعت رلدی نہیں پئی، کچھ میں بھی تھکیا وا، کچھ میرا اندر بھی جڑا نا اس ویلے ساتھ نہیں دیندا پیا، بہرحال چلو تھوڑا جا آگے چل رہے ہیں۔ شاہ جی مینوں بی بی یاد آ رہی ہے رابعہ بصری، حضرت رابعہ بصری ایک ہاتھ وچ پانی لے کے ٹریاں تے ایک ہاتھ وچ اگ لے کے ٹریاں۔ بندیاں پوچھیا اما جی کدھر چلی ہو؟ فرمایا میں اودی جہنم بجھان چلی ہاں تے جنت نو اگ لان چلی ہاں۔ بندے آخیا اما جی وجہ کی؟ فرمایا مرد ویکھے نے جدو عبادت کرتے رہے یا جہنم دے خوف تو یا جنت دے شوق تو او دی شیواں تے کیوں مر گئے ہو؟ اونوں سجدہ کرنا تے او دے لئی کریا کرو۔ اللہ پاک فرمائے شک نہیں کرنا، میں سودا کر لیا ہے۔ یا اللہ ایڈا وڈا سودا کیتا ہی، آخر سودا کسے کروایا تے ہے نا؟ اللہ پاک فرمایا ہاں میرے تے انہاں بندیاں دے درمیان ایک بہت بڑی شخصیت ہے جس نے سودا کروایا ہے۔ یا اللہ او کیڑی ہے؟ تساں کہنا ہے تے میں پڑھ دینا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ فرمایا امتحان جننے ہوندے نے او میرے والوں ہوندے نے، خوشخبریاں جنیاں ہوندیاں نے مدینے والوں ہوندیاں۔ یہ مطلب ہے مولا یہ سودا نبی پاک نے کروایا ہے۔ ہاں میں گریجویشن کا طالب علم تھا اس زمانے میں، گورنمنٹ کی سیرت کی کتاب آئی اور میں نے اس میں سے اس حدیث کو پڑھا کہ ایک بندہ لڑدا پیا، لڑدے لڑدے دی اکھ باہر آ گئی، اس آنا پھڑیا تے آمینہ دے لال دی بارگاہ چا کے عرض کردا ہے حضور مینوں اکھ چاہیے، حضور مینوں اکھ چاہیے، حضور مینوں۔ سرکار نے اوندا چہرہ ویکھ کے فرمایا تینوں اکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ اس قدم تے ہاتھ لا کے آخیا میں منکر جنت نہیں، اکھ میں منگ لئیے جنت تساں کہہ چھڈیے، ہن میں خالی نہیں جانا، مینوں اکھ بھی چاہیے تے جنت بھی چاہیے۔ فرمایا قتادہ میرے قریب آ، لباب دہن مبارک لایا، اکھ تے اکھ رکھ کے اکھ چک پا کے فرمایا قتادہ جا اکھ تینوں تیرے والوں دے چھڈیے، جنت مصطفیٰ نے اپنے والوں دے چھڈی۔ یہ مطلب ایڈی وڈی شخصیت نے یہ سودا کروایا ہے تے مولا یہ سودا کروایا جس شخصیت نے یہ سمجھ آ گئی ہے، جس کیتا ہے یہ بھی سمجھ آ گیا ہے۔ مولا یہ سودا کیتا کنہ نالی؟ فرمایا سودا مومنہ نال کیتا ہے۔ یا اللہ یہ سودا کیتا کنہ نالی؟ فرمایا سودا مومنہ نال کیتا ہے۔ یا اللہ مومن تے اسی بھی ہاں، اللہ پاک فرمایا مومن تے تسی بھی ہو، پر اصول تجارت وے جی ہو جیا سودا ہوئے خریدار بھی اوہو جے ہوندے نے، جی ہو جیا سودا ہوئے مال بھی اوہو جیا ہوندا ہے۔ جس بندے مہران خریدنی ہے وہ جا کے پراڈو دا ریٹ پوچھے گل سجدی نہیں، جس بندے سائیکل لینے وہ جا کے 1 to 5 دا ریٹ پوچھے گل سجدی نہیں۔ مالک کو نو آکھن گے پاگل ہوئے ہیں، تیرا دماغ خراب ہے، یہ تیرے والی شے نہیں، تو جا کے سائیکل لے، ادلی وڈا مال آئے گا، وڈا تاجر آئے گا، وڈے خریدار آؤں گے۔ یا اللہ ہن کون خریدار ہے؟ اللہ پاک فرمایا سودے دا نا جنت ہے۔ سبحان اللہ۔
بیٹا تو کھڑا ہو ذرا میرا بچہ، کھڑا ہو میرا بیٹا، کھڑا ہو میرا بچہ، تیرا کی نام ہے؟ بڑے پیار نال بیٹھا ہے بچہ، تیرا نام کی ہے؟ شباز، اللہ پاک تیری حیاتی برکت ہوئے۔ کو پڑھنا پڑھنا نہیں کہ کوئی نہ نہیں پڑھتا؟ اچھا اے جنت پاک ہے کہ پلیت ہے؟ پاک ہے، بہ جاؤ۔ لو جی سودا پاک ہے، واہ ایماندار دی گل ہے، مینوں 15-20 آیتاں پڑھنیاں پینیاں سن، 15-20 آیتاں پڑھنیاں پینیاں سن کہ معیار جنت کی ہے، پھر جا کے میں دسنا سی جنت کی ہے۔ میں سوچیا کچھ چھیتی نال میں حل کر لواں، چھوٹے جے بچے دسیا کہ سودا پاک ہے۔ اگلی گل ہن میں ہاتھ جوڑ کے اللہ کو پوچھ لینا، مولا پاک تے اسی وی ہاں۔ اللہ پاک فرمایا تسی ایس لے پاک ہو، تسی ایسے پاک ہو، شام نو تساں پلیت ہو جانے، وڈے ویلے پھر تساں پاک ہو جانے۔ تے میرا سودا انج دا پاک نہیں، میرا سودا صبح بھی پاک ہے، میرا سودا شام بھی پاک ہے، میرا سودا آدھی رات بھی پاک ہے، میرا سودا وڈی سرگی والے بھی پاک ہے۔ تے یا اللہ پھر وہ بندے کتھوں لیاواں جڑے ایڈے پاک نے؟ گھر جا کے سبحان اللہ آخو، مینوں نہیں تو ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ چاہیے۔ یا اللہ میں وہ بندے کتھوں لیاواں جڑے ایڈے پاک نے؟ اللہ پاک فرمایا تینوں لیاون دی لوڑ نہیں، وہ بندے میں اپنے کعبے نالوں بھی چوکھے پاک بنائے۔ تہاڈا دل کردا میں قرآن پڑھا کعبہ کنا کو پاک ہے، پھر قرآن پڑھاؤ جی کنے کو پاک نے؟ جہاں دل کردا للکار کے سبحان اللہ نہیں کہہ لیندے۔ یا اللہ او کعبہ کنا کو پاک ہے، پھر دسو جی کنے کو پاک نے؟ اللہ پاک نے آ قرآن پاک کے سورہ بقرہ 2 نمبر سورہ ہے 125 نمبر آیت کر جا کے پڑھ لیا جی۔ اللہ پاک فرمایا جدو میرے گھر دی واری آئیے، او جدو کعبے دی واری آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ میں ابراہیم نو آکھیا ابراہیم جی مولا ایک گھر میرا ہے پر پاک اینو تسا رکھنا ہے، ایک گھر میرا ہے پر پاک اینو تسا رکھنا ہے، ایک گھر میرا ہے پر اینو پاک تسا رکھنا ہے۔ تے مولا پھر فرمایا جدو انہاں دی واری آئی، جدو واری انہاں دی آئی تے مولا پھر فرمایا جدو انہاں دی واری آئی، آ قرآن پاک دی 33 نمبر سورہ احزاب ہے تے آیت دا نمبر بھی 33 ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ کعبہ ابراہیم پاک رکھنا ہے، نبی دی دھی دا ویڑا اللہ پاک رکھنا ہے۔ یہ مطلب ہے کعبہ تے اوڈا پاک ہے جنی ابراہیم دی طاقت ہے، تے نبی دی دھی اونی پاک ہے جنی اللہ دی قدرت ہے۔ گھر جا کے سبحان اللہ آخو، ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ نہیں چاہیے ہوں۔ یا اللہ سمجھانا کی چاہنا ہے، اور فرمایا نہ میری قوت اور طاقت کسے دی عقل چاہ سکتی ہے تے نہ فاطمہ دی پاکی کسے دی عقل چاہ۔ ان میری آنکھیں جگ پاؤ اور سنو صدیق اکبر دی صدیقہ تھی ام المومنین عائشہ تو صدیقہ کل مدینے دیا کچھ عورتاں ٹر کے آئیاں نے تے آ کے پوچھ دیا نے اما جی فاطمہ دے متعلق تو اڈا کی خیال ہے، اما جی فاطمہ دے متعلق تو اڈا کی خیال ہے، اما جی فاطمہ دے متعلق تو اڈا کی خیال ہے۔ نبی دی زوجہ محترمہ ام المومنین نے فرمایا کس بی بی دی متعلق پوچھ دیا ہوں، کدی شان پوچھ دیا ہوں؟ 15ویں روزے زور دی نماز تو بعد او دی گود وچ او دا پتر حسن آئے، اثر دے ٹائم تے او مصلی تے سی، نہ روزہ ٹوٹیا نہ وضو ٹوٹیا ہے۔ پتر گود کوئی سمجھ آتی ہے پہ گل؟ لو ہون سمجھ آئیے سودا کنہ نال ہویا ہے۔ اچھا چلو چھڑو یارا، میں نہیں اجے گل کردا، فیصلہ قرآن کلو لینے ہاں، فیصلہ قرآن کلو لینے ہاں۔ شاہ جی میں سورہ مریم کو پڑھ رہا ہوں، 19 نمبر سورہ ہے اور میں 63 نمبر آیت کو پڑھنے لگا ہوں۔
دربار تے سویرے جمعے جا کے پڑھ لنگا تانوں لوڑ ہی نہیں یار لے والا قرآن سن کے بھی کدی انج ایڈا ٹھنڈا سبحان اللہ آکھیدا ہوندا والا میرے نوجوان بچے جڑے سکولے جاندے ہو جڑے کالج جاندے ہو جڑے یونیورسٹی جاندے ہو وہ دوبارہ دھیان نال میری اکھ چک پا کی گل سنو یہ سورہ مریم 19 نمبر سورہ ہے یہ 63 نمبر آیت ہے اللہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الجنت اللاتی یہ وہ جنت ہے تلک الجنت اللاتی یہ وہ جنت ہے تلک الجنت اللاتی یہ وہ جنت ہے یا اللہ انہوں کی ہویا ہے کیڑی جنت ہے فرمایا نوری سو اے دے کوئی وارث بھی ہے نہیں اے دے کوئی وارث بھی ہے نہیں یا اللہ کون وارث نے فرمایا من عبادنا بندے جنت دے وارث نے سامنے پے ہوئے قرآن دی قسم میں غلط ترجمہ جی قطعاً کوئی بندہ جنت دا وارث نہیں ہو سکتا شیشہ ویکھ کے اپنا چہرہ ویکھو پھر فیصلہ کرو اسی جنت دے وارث لگنے ہیں شکلوں مولا کون وارث ہے فرمایا دوبارہ آیت پڑھو تلک الجنت اللاتی یہ وہ جنت ہے نورثو ادھے کوئی وارث بھی نہیں مولا کون فرمایا من عبادنا بندے نہیں بندوں میں سے بندوں میں سے میرے وہ جڑے میرے نے نا اچھا چلو اپنی ایماندار نال دسو تسی کدے بندے ہو بھائی دکھ ہے مینوں تہاڈا حسین پاک نال تعلق ہی کوئی نہیں جی اللہ دا نام اونچی نہ لبو تے کدے بندے ہو بھائی سارے اللہ دے ہی ہو یا اللہ اے بندے پیاندے نے اسی تیرے ہی ہاں آواز حسین دے ذکر چاہے نے میرے ہی نے چل مولا پھر جے تیرے نے تے پھر تے فیصلہ ہو گیا یہ جنت دے وارث ہو گئے اللہ پاک فرمایا نہیں یہ ہے میرے ہی نہیں پر جنت دے وارث اور نے لے یا اللہ یہ کدے نے فرمایا میرے تے مولا او کدے نے فرمایا او بھی میرے تے یا اللہ فرق تے کوئی نہیں نا فرمایا زمین آسمان دا فرق ہے تینوں پتہ نہیں لگا کی فرق ہے مولا کی فرق ہے فرمایا اے اپنے منہ پیاندے نے اسی تیرے ہاں انہاں نوں میں پیانا ہوں میرے یہ مطلب ہے جنہاں نوں جڑے اپنے منہ آکھن اسی تیرے ہاں او ہور نے تے جنہاں نوں او آکھے او میرے نے او ہور نے یا اللہ او کون نے اللہ پاک فرمایا انہاں دا پتہ میرے گھروں لگے گا انہاں دا پتہ میرے گھروں لگے گا انہاں دی خبر میرے گھروں لگے گی یا اللہ اسی سویرے آ جانے ہیں بسترے لے کے تیرے گھر اللہ پاک نے فرمایا انج میرا گھر پلیت ہوندا ہے ایماندار نے دسو ستا بندہ گارنٹی دے دے گا کہ میں ستا پا کے رہاں گا پلیت ہو جاندہ نا تے پھر مسیتاں پلیت تے نہ کرو اچھا یا اللہ موڑ فرمایا بسترے لے کے نہیں آنا جدو بلاواں گا ادو آ جایا جی یا اللہ کدوں بلائیں گا فرمایا اے ہو جے بزرگاں دی اے ہو جے نوجواناں دی ڈیوٹی لا دیاں گا 5 ٹائم سپیکر کھول کے آکھیں گے حی علی الصلاۃ آ جاؤ تانوں بلایا ہے آ جاؤ تانوں بلایا ہے تساں وعدہ کر لیا نا انہیں وعدہ کر لیا نا یا اللہ آؤں گے کدوں پتہ لگے گا انہاں دا فرمایا پہلے ہی سجدے تے جدوں اٹھن گے تے آکھن گے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی السلام علیک ایھا النبی السلام علیک ایھا النبی میں نہیں ترجمہ کرنا السلام علیک ایھا النبی نہیں ہو سکتا ترجمہ نہیں ہو سکتا السلام علیک ایھا النبی یہ معنی ہوندا یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوے یا رسول اللہ تواڈے تے سلام ہوے چوک وچ کھلار کے تینوں کسے مولوی کہنے جس مسجد تے یا رسول اللہ لکھیا ہوے اوتھے نماز نہیں ہوندی اونوں کہنا چپ کر ایویں نہ کر یا رسول اللہ تے اللہ نماز دے وچ پا چھڈیا ہے او جے یا رسول اللہ نماز وچ اللہ پایا مسجد تے بھی اللہ ہی لکھوایا ہے
تے تو نماز چو کڑھا سی مسیح تو کڑوا دینے ہاں جنوں سمجھ آئیے للکار کی سبحان اللہ آکھو نا السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ السلام علینا وعلا عباد اللہ. کیویں ترجمہ کراں گا جی چپ کر کے بیٹھے ہو بکلا چ منہ دے کے السلام علینا وعلا عباد اللہ. من نہیں مزہ آیا للکار کے سبحان اللہ نہیں کہہ لیندے نا. یہ مانا ہوں سلام ساڈا انہاں بندیاں تے جڑے تیرے نے. ایک باری پھر دسو تساں نماز دا وعدہ کیتا میرے نال اے اجے بھی تیرے نہیں. اللہ فرمایا میرے ہی نے تے پھر اے کون نہیں جنہاں نوں سلام پہ کروانا ہے. ہائے ہائے ہائے. ہن میں دیا جملہ تانوں اگلا اللہ پاک فرمایا ہائے میں 5 ٹائم تانوں اپنے گھر تاں سدیا اے تاکہ تانوں سمجھ آ جائے تواڈے اُتے نماز فرض ہے انہاں نوں سلام تواڈی نماز ہے. بدلنا شاہ جی جملہ بدلنا ماسٹر صاحب جملہ بدلا. اللہ پاک نے فرمایا اونا جدا سلام قبول کیتا میں او دی نماز قبول کی. ہائے ہائے اونا جدا سلام قبول کیتا میں او دی نماز قبول کیتی. او کون نے دس نا مولا کون نے. اللہ نے فرمایا آیت پوری پڑھ شاید تینوں پتہ چل جائے. ہوں تسا کہندے ہو تے میں آیت پوری پڑھ دینا نہیں پڑھتا یار میں کوئی ایڈا کالا تے نہیں. من نہیں مزہ آتا پیا گج کے سبحان اللہ کیا کرو ذرا. اچھا ہوں میرے کو سنو آیت پوری. تلک الجنت اللاتی یہ وہ جنت ہے نورث یہ کوئی وارث بھی نہیں من عبادنا بندوں میں سے میرے من کانا تقیہ. آیت پوری ہو گئی. اللہ فرمایا وہ متقی ہیں. وہ کیا ہے ابھی سارے بندے بولو او متقی نے. او کی نے لمبڑدارا پرے دا فیصلہ دے. او بندے متقی نے. او کی نے من نہیں مزہ آیا. او متقی نے. او کی نے یہ دا مطلب ہے اے قرآن پاک کے اللہ پاک نے فرمایا میں سودا کیتا ہے کچھ بندے نے انہاں نال میں سودا کیتا ہے تے او سودا جنت ہے تے انہاں نو دے چھڈیے تے او وارث نے. اے نا موبائل پہ ہے سامنے میرے تہاڈا نا شاہ جی بھرا میرے بیٹھے نے موبائل انہاں دا تے میرا ہی ہے. جناب میں موبائل ویچنا چاہنا. تسی پوچھو گے شاہ جی کیوں ویچنا جی. میں کہوں گا اس لیے ویچنا ہے کہ کرایہ تھوڑا ہو گیا ہے سفر لمبا ہے پیسے مک گئے نے ضرورت پیدا ہو گئی ہے اس لیے ویچنا ہے. یہ دا مطلب شے ادوں ویچی دی جدوں کوئی شے کٹ جائے تو ضرورت پیدا ہو جائے. اچھا چلو سنو 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 مینوں بھی پورے محرم وچ یہو جہا مجمع نہیں لبا. میرا گلا ختم ہو گیا پڑھ پڑھ کے پر یہو جہا مجمع مینوں بھی کوئی نہیں لبا. میری دل دی دعا ہے تسی سدا آباد رہو قرآن پاک پہ سن ہو. موبائل ویچنا ہے تسی آکھو گے جی کیوں ویچنا ہے. میں کہاں گا جی قیمتی شے وے کوئی کھو نہ لوے مینوں خطرہ ہے. یہ دا مطلب ویچی دی ادوں ہے جدوں کوئی خطرہ ہوئے. ہائے ہائے بولو جنوں گل دی سمجھ آ گئی. اچھا چلو میں موبائل ویچنا ہے تسی آکھو گے جی کیوں ویچنا ہے مینوں خدشہ ہے گواچ ہی نہ جائے. یہ دا مطلب ہے ویچی دی تائیں جے کوئی ضرورت ہوئے ویچی دی تائیں جے کوئی خطرہ ہوئے ویچی دی تائیں جے کوئی خدشہ ہوئے. یا اللہ توں ویچ چھڑیے. ہائے بولو جنوں گل دی سمجھ آ گئی ہے. یا اللہ توں ویچ چھڑیے ضرورت تینوں کوئی نہیں خطرہ تینوں کوئی نہیں خدشہ تینوں کوئی نہیں پھر بھی ویچ چھڑیا. فرمایا ویچی ایسے لئیے تاکہ آدم دے پتران
نو سمجھ آ جائے جتھے میری مرضی آ جائے میں انہاں دی جان لے سکنا، جتھے انہاں دی مرضی آئے میری جنت دے سکدے نے۔ یہ مطلب ہے وہ متقی نے، وہ کی نے بھئی ایک باری بولو، میں آگے ٹرنا جلدی نال، مینوں آواز نہیں آئی، بولو متقی نے، میری تھکاوٹ دا ناجائز فائدہ نہ چکو، بولو وہ کی نے، متقی نے۔ ہن بورے دے اندر کوئی 9 من دا مولوی ممبر تے بہ کے ہاتھ تسبیح پھڑ کے آکھے میں متقی ہاں، میں متقی ہاں، میں متقی ہاں، بھئی میں متقی ہاں، انہوں کانے چ کہنا تیری گل تے تیری گھر دی نہیں مندی، بولو جنہوں گل نہیں سمجھ آئی، اور جو تو وارث بننا پیا، متقی بننا پیا، تیری گل تے تیری گھر دی نہیں مندی تے وہ تے جنت دے وارث نے، کون آکھے گا پھر متقی کون ہے؟ کون ہے جڑا جنت دا وارث ہے؟ انہوں کہنا گل سن مولوی، انسان دی زندگی چ کوئی شے 3 طریقے نال آوندی ہے، انسان دی زندگی چ کوئی شے 3 طریقے نال آوندی ہے۔ پہلا طریقہ ہے وے محنت کرو تے مزدوری لو۔ یہ ٹھیک ہے تو تسی چپ کر کے کیوں بیٹھے ہو یار؟ تائید کرو، گھچ کے سبحان اللہ کھو نا۔ میرا بچہ پہلا طریقہ ہے وے محنت کرو تے مزدوری لو۔ پہلا طریقہ ہے وے کرو تے بے ڈیوٹی کرو تے تنخواہ، یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوجا طریقہ ہے وے کھ نہیں کر سکتے صدقے چ لے لو، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو صدقے چ لے لو۔ بھائی تیسرا طریقہ ہوندا ہے کہ تواڈے چک دا کی نہ ہے 471 چ 2 مربے زمین ہووے تے اس چودھری دے گھر اج ہی بچہ پیدا ہووے، اس بچے پیدا ہوندیاں سار محنت کیتی، شاباش بیٹا میں خوش ہاں تیرے تے۔ بس میں یہی تو سننا چاہنا، ویکھنا چاہنا کنے بندے بیٹھے نے۔ دوبارہ میں جملہ کہنے لگا، اج ہی 2 مربے دے مالک دے گھر بچہ پیدا ہویا، ہونے اس محنت کیتی نہیں، اس منگیا، پھر بھی وہ پیدا ہوندیاں ساری 2 مربیاں دا وارث ہے۔ یہ مطلب ہے جڑا محنت کرے وہ ہو رہے، جڑا منگے وہ ہو رہے، تے جڑا جم دے ہی وارث ہوے وہ ہو رہے۔ ہن اس مولوی نو کہنا رکھ قرآن تے ہاتھ تے ایک باری کہہ دے نمازاں پڑھنیاں چھڑ دیو تے جنت لب جائے گی۔ جواب نہیں دیتا یار تسا، جنت لب جائے گی۔ روزے رکھنے چھڑ دیو جنت لب جائے گی، حج کرنا چھڑ دیو جنت لب جائے گی۔ تو جدو من جائے تے انہوں کہنا ہے اینے کم کر کے لئی ہوئی ہے پھر وارث نہیں ہوئی دا، پھر تے محنتی مزدوری لئی ہے۔ وہ آکھے وارث کون ہے؟ انہوں کہنا ایڈی کو عمر امام حسن دی، ایڈی کو عمر امام حسین دی، اجے ایک نماز نہ حسن پڑھی ہے نہ حسین پڑھی ہے۔ نبی سینے نہ لا کے فرمانے صحابہ آ میرا حسن بھی جنت دا وارث ہے، آ میرا حسین بھی جنت دا وارث ہے، آ میرا علی بھی جنت دا وارث ہے، میری دھی فاطمہ بھی جنت دی وارث ہے۔ او چاکا لیو جے وارثاں دا پتہ لگ گیا تے نمازاں تے مان سانو بھی کوئی نہیں، مڑ گناہگاراں نو جنت وارثاں دے صدقے ہی لب جائے گی۔ ختم ہو گئی تقریر، بیان ختم ہو گیا جی جی حضور، میں پہلے 10 چھڑیے پورا زور لوایا جی پہلے اسے گل تے بھئی کی آنا پیا میں پتہ لگ گیا کون وارث نے، سمجھ آ رہی ہے کنا مل لئی ہے۔ بس بیان ختم ہو گیا، تھکیا آیا پچھوں ہی، ایک باری موڑ سن لو۔ وہ بیٹا 12 بجے شروع ہوا تھا، اب 1 بج گیا ہے، اتنے گھنٹہ لنگ دیا نہیں پتا لگتا۔ چلو میں گزارش پہ کرنا، اللہ فرمائے ان اللہ اشترا، شک نہ کرے جے میں اللہ سودا کیتا ہے، من المؤمنین میں انہاں نال سودا کیتا ہے جنہاں دیاں جاناں تے مال میرے کعبے نالوں بھی چوکھے پاک نے۔
میں دوبارہ یہ جملہ کہہ لواں قرآن پا کے. اللہ فرمائے شک نہ کریا جے, شک نہ کریا جے. ہائے 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 ہائے. ہوں سمجھ آئیے یہ پہلے شک نہ کریا جے کیوں فرماندا ہے پیا. او فرمایا شک نہ کریا جے انہاں دے گھر دے بچیاں دیاں جوانیاں میرے کعبے نالوں پاک نے. ہائے ہائے ہائے. او تو کناں نال رلن ٹریا ہے, تیری اولاد تے لوکاں دیاں عزتاں پہ لٹ دی ہے تے انہاں دی اولاد تے دین بچاندی ہے پئی. شک نہ کریا جے انہاں دے مال تے جان میرے کعبے نالوں وی چوکھے پاک نے. اللہ نے فرمایا او وارث نے, اوہی وارث نے. اچھا میں نے بالکل کچھ نہیں پڑھا, بالکل فضائل نہیں پڑھے, کوئی واقعہ نہیں پڑھا, کوئی بات آپ کو نہیں سنائی, پھر بھی مجھے آیت کا ترجمہ کرتے کرتے گھنٹہ گزر گیا. 4 شعبان دی گل سی, 4 شعبان دی گل ہے, ختم ہو گیا میرا بیان. 4 شعبان دی رات مدینہ طیبہ دی سرزمین تے مولا علی دی حویلی دے ایک کمرے وچوں حسین نکلے نے. نکل کے تے اپنی ہمشیرہ زینب سلام اللہ علیہا دے کمرے وچ گئے نے تے جا کے فرماندے نے زینب جی ویر نانے دی امت لئی جنت رب کولو لین دا ویلا آ گیا ہے. جی ویر زینب جی ویر اللہ نے جنت دی جڑی قیمت لائی ہے نا او بہت مہنگی لائی ہے. زینب فرماندی نے کی قیمت ہے جنت دی؟ آپ فرماندے نے زینب میرے علی اکبر دی جوانی کعبے نالوں چوکھی پا کے تے اللہ نے جنت دی قیمت لائی ہے میرے اکبر دی جوانی. زینب قریب آ کے اپنے ویر دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے فرماندی نے میرا ویر حوصلہ نہ چھڈی, رب نو کہے جے قیمت وداندا ہے تے ہور ودا لوے. میں زینب نانے دی امت نو جنت ضرور لے کے دینی ہے. حسین فرماندے نے زینب جی ویر اللہ نے جنت دی قیمت میرے 6 مہینے دے پتر علی اصغر دی, علی اصغر دی شدت پیاس اور علی اصغر دے گلے تے چلن والا حرملہ دا تیر اللہ نے جنت دی قیمت لا چھڑی ہے. زینب فرماندے نے میرا ویر حوصلہ نہ چھڑی, اگر اللہ اے دے نالوں وی قیمت ودائے تے میں دین لئی تیار ہاں, لیکن اساں اپنے نانے دی امت نو جنت ضرور لے کے دینی ہے. حسین فرماندے نے زینب جی ویر, فرمایا میرے ویر حسن دی نشانی قاسم دے سیریاں دیاں لڑیاں کربلا وچ رول جانیاں نے, اللہ نے جنت دی قیمت لائی ہے. زینب فرمانے نے میرا ویر اگر اللہ اے دے نالوں بھی زیادہ قیمت ودائے تے میں دین لی تیار ہاں, لیکن اساں نانی دی امت نو جنت ضرور لے کے دینی ہے. حسین فرمانے نے زینب میرے ویر عباس دے دوویں بازو کعبے نالوں بھی چوکھے پاک نے, اللہ نے عباس دے دوویں بازو جنت دی قیمت لا چھڑی ہے. زینب فرمانے نے میرا ویر اگر اللہ اے دے نالوں زیادہ قیمت وداندا ہے تے ودا لوے, میں ضرور دے کے نانے دی امت نو جنت لے کے دیاں گی. حسین فرماندے نے زینب پھر تیری گود دے دوویں پھل کربلا دی گرمی دے اندر کملا جانے نے, اونو محمد دے سر تن تو جدا ہو جان گے, اللہ نے جنت دی قیمت لا چھڑی ہے. آپ فرماندے نے میری گود اجڑ دیے تے اجڑ جائے, میں اپنے نانے دی امت نو جنت ضرور لے کے دینی ہے. اگر اللہ اے دے نالوں وی قیمت وداندا ہے تے ودا لوے, میں دے لواں گی. حسین فرماندے نے میرے 72 مرید کربلا دی سرزمین تے ٹکڑے ٹکڑے ہو جان گے, میرا بچپن دا ویر حبیب ابن مظاہر شہید ہو جائے گا, میرا ہور قربان ہو جائے گا, میرا وہب بن عبداللہ قلبی ماں دا کلا کلا پتر ذبح ہو جائے گا. اللہ نے جنت دی قیمت لا چھڑی ہے. حسین اگر اللہ اے دے نالوں ودائے تے میں دیاں گی, لیکن اسا نانے دی امت نو جنت ضرور لے کے دینی ہے. حسین قریب آ کے فرمانے نے میری بہن اللہ نے تیرے ویر دا سر جنت دی قیمت لائی ہے. اور ملاد ہاں ہاں شمر دے ہاتھے تلوار ہوے گی, تیرے ویر دا گلا ہوئے گا, کربلا دی دھرتی ہوے گی, جمعے دی نماز دا وقت ہوے گا, تیرے ویر دا سر تن تو جدا ہو جائے گا. اللہ نے جنت دی قیمت ہی لائی ہے. زینب فرماندے نے جے رب